اب ہے، ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے پہلے حرام حلال کے بارے میں کہا، ٹھیک ہے، یہ کیسے اگر حرام حلال، پھر کیوں فتویٰ کونسل کوئی چیز حرام جو ہوتی ہیں حلال کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا کبھی بھی فتویٰ جو ہے یا خود ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے، نہ انڈیویجول پرسن کے پاس اور فتویٰ کونسل کے پاس، ٹھیک ہے. یہ بھی ہم نے کہا فتویٰ کونسل اندر سے کیا کیا دیکھتے ہیں، کیسے، یہ نالج ہمیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ جب بزنس کریں گے ہر ایک جائز ہیں، پھر لسٹ ہے قرآن حدیث میں کیا کیا حرام. اس کے بعد ہم نے کہا کہ حرام زیادہ تر جو بزنس ہیں ربا بیسڈ ہے، اس وجہ سے زیادہ ہوتا ہے. تو جب ہم نے ربا کے بارے میں پڑھا، ربا کے اقسام کے بارے میں بھی پڑھا اور ان کو پریکٹیکل اگزامپل دیتی، ٹھیک ہے. ہمارا جو مقصد تھا اب ہے وہ ہے سپوز اب ہمیں دیکھنا ہے کریڈٹ کارڈ، اس کے بعد سپوز کرپٹو کرنسی، انشورنس، یا بہت ساری چیزیں جو بھی ہیں ریلیٹڈ. اب کیا ہم کریڈٹ کارڈ کو یہ حلال اور حرام مجھے فتویٰ دینا ہے؟ وہ پہلے دماغ سے نکالو، میرا کام وہ نہیں ہے. جیسے ابھی تک ہم نے صرف کہا کہ یہ کیسے، بیماری کیا ہے. ابھی جو کریڈٹ کارڈ ہیں، پرابلم یہ ہے جب آج کے دور میں کسی کو کہتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے، شیخ دیتا ہے جواب کبھی، تو حقیقت میں بہتوں کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیں کیا یہ پہلے. یعنی اگر یہ ایک سسٹم ہے، اس میں بیماری ہماری نظر سے کہاں کہاں ہے، وہی ہم دیکھنے والے ہیں. پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں، ہم کریڈٹ کارڈ دیکھیں گے، اس کو پورا انشاءاللہ پورا کھولیں گے دنیا کے اعتبار سے کیسے کام کرتا ہے. پھر ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے مسلمانوں کو، یہاں پہ پرابلم ہو رہی ہے، اچھا یہاں نہیں تو یہاں پہ ہو رہی ہے. تو میری نظر میں جہاں جہاں مجھے پرابلم، اور جو میری نظر مطلب جو اسکالرز کہتے ہیں اگر یہ حرام ہے یہ اس وجہ سے ہے، اگر یہ حرام ہے یہاں پہ یہ ہے اس وجہ سے بھی، اگر یہ حرام ہے اس وجہ سے بھی، اگر یہ تو اگر چاہے ایک ہے، دو ہے، 10 ہیں، اس کو ہم باہر نکالیں گے، اسی وقت پن پوائنٹ کریں گے. دیکھو یعنی ہم اس کو پورا پڑھیں گے، پھر جہاں دقت لگے ہمیں اسلامک پوائنٹ آف ویو اس کو ہائی لائٹ کریں گے. یہ ہمارا کام. میرا کام یہ نہیں ہے حلال حرام، نہ میں لاسٹ میں کہوں گا، وہ آپ خود دیکھو. آپ سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی کسی پر یہ جائز ہو سکتا ہے، وہ پھر الگ مسئلہ، وہ دیکھیں گے، مگر دیکھیں گے سارا. بٹ میں نہیں کہہ سکتا ہوں یہ، اس کا کام صرف فتویٰ کونسل ہے. ہم ایز اے اسٹوڈنٹ ہم پڑھیں گے، کم سے کم ہمیں پتہ چلے گا یہ کریڈٹ کارڈ کیا ہوتا ہے، کم سے کم ہمیں پتہ چلے کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ جب یہ انہوں نے کہا تھا یہ چیزیں دیکھنی ہے، شاید آپ کو لگا کہ طارق سر یہ کریں گے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، پھر میں ان کو کوشچن کروں گا فلانی شیخ نے، وہ میں ان چیزوں میں یہ چیزیں نہیں کرتا. ہمیں طالب علم ہے، اس حساب سے ہم دیکھیں گے نظر، اور انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا کہ ہمیں پرسنل لیول پہ اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. اب میرے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ جب میں نے پڑھا، میں نے یہ نہیں دیکھا میرے لیے حلال حرام ہے، میں نے جب پڑھا مجھے یہ لگا، وہ ہم دیکھیں گے لاسٹ میں. بھی پہلے ہی کنکلوژن پہ آؤں گا، آپ کو لگے آپ پھر سنو گے نہیں ہیں، ٹھیک ہے. میں آپ کو بعد میں کچھ پیجز پرنٹ بھی دوں گا، ابھی آپ سننا، تو انشاءاللہ یہ سب میں کوشش کروں گا بہت ہی ایزی تاکہ یہ سمجھ آ جائے. اب جنہوں نے کبھی کریڈٹ کارڈ سنا نہیں یہ سب، اس لیے میں ایسے سمجھاؤں گا. ہم ہر ایک کے پاس ایسے کارڈ ہیں جس کو ہم اے ٹی ایم کارڈ بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اے ٹی ایم کارڈ یا یہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے، اس میں ہم پیسے نکالتے ہیں جہاں ضرورت ہو. اس میں جو پیسے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ آپ بتاؤ وہ کس کے ہوتے ہیں؟ جو کارڈ میں پیسے ہوتے ہیں صرف جتنا کہوں اسی کے ریلیٹڈ ہے، ایکسٹرا کچھ نہیں. جب ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں، اے ٹی ایم میں اس جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہوتا ہے جنرلی، تو اس میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ کس کے ہوتے ہیں؟ ڈیبٹ کارڈ میں جو پیسے ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں؟ آپ بتاؤ. ہاں بس پے اٹینشن، ہمارے ہوتے ہیں. آپ جب چاہو نکالو، اب جب چاہو جو کرنا ہے، شاپنگ کرنی ہے کر لو، یہ ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ بس. اب مارکیٹ میں دوسرا کارڈ آ گیا، وہ ہے کریڈٹ کارڈ، وہ ہے کریڈٹ کارڈ. یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے آپ کے اس میں پیسے کچھ بھی نہیں ہے، اس میں پیسے آپ کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ صرف ایک کام کر لو،
وہ پہلے یہ کارڈ ایشو کرتا ہے جب آپ کے پاس ایسے خزانہ ہوگا. اب آپ کے پاس اس میں پیسے ہیں, وہ دیکھتا ہے اس کے پاس تو پیسے ہیں, میں آپ کو یہ کارڈ ایشو کرتا ہوں. مطلب کیا, یہ لنک رکھیں گے اس کے ساتھ, مطلب پیسے ہیں آپ کے پاس تبھی میں دے رہا ہوں آپ کو, بس یہ پہلا اصول. میں سمجھا رہا ہوں صرف کارڈ, بعد میں ہم پڑھیں گے. کیا ہوگا, جب بھی آپ کو پیسے کی ضرورت ہو جاؤ نکالو. آپ کو 10,000 چاہیے, یہ لمٹ وہ دیکھیں گے بعد میں, آپ 10,000 لے لو, مگر چلو 30 دن کے اندر, کوئی 40 کہیں 50, ہم لیں گے 30 دن کے اندر اندر آپ مجھے پیسے واپس کر لو. کیا, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں. پھر سے چاہیے پھر سے لے لو 10,000 30 دن کے اندر. مگر اگر 30 دن کے اندر نہیں دیا پھر میں انٹرسٹ سے چڑھاؤں گا, اور میں آپ کو مانگوں گا نہیں, میں اس اکاؤنٹ سے خود ہی نکالوں گا, آٹو ڈیبٹ خود ہی نکالوں گا. آپ سمجھ گئے؟ تو ہر ایک شخص بولتا ہے, ہر ایک مسلمان اسپیشلی, یہ تو بہت اچھی بات ہے, کبھی ضرورت ہوگی, حاجت ضرورت کی, میں پیسے مانگوں گا. اس کا لمٹ ہوتا ہے 1 لاکھ, 10 لاکھ, 5 لاکھ, الگ الگ. ٹھیک ہے, تو یہ لو آپ, میں نے پیسے خرچ کیے, 1 مہینے میں ادھر سے لائے, انہوں نے اکاؤنٹ میں ڈالے, خود ہی نکالے, بات ختم. تو یہ ہے ظاہری ڈیفینیشن کہ کریڈٹ کارڈ ایسے کام کرتا ہے اور پیور حلال لگ رہا ہے. مسئلہ کہاں ہے؟ اچھی بات ہے, بیچارہ ایک آپ کو پیسے دے رہا ہے, یہ لو, یہ ہے ڈیفینیشن. وہ والی ڈیفینیشن سمجھ لیں, یہ ہے ہوگی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے, یہی ہے کریڈٹ کارڈ. ہاں, اب دیکھو, اگر ہم, اب چونکہ یہ قرضہ دے رہا ہے, قرضے کے ہم اب مارکیٹ میں 3 قسم بن گئے قرضے دینے کے. کتنے بن گئے؟ 3 قسم بن گئے. قرضہ جو ہے, ایک ہوتا ہے کہ آپ کسی شخص کے پاس جاؤ, آپ اس کو کہو 100 روپے چاہیے, کم تاکہ حساب میں رکھے, 100 روپے چاہیے. آپ گئے اس کے پاس, کتنا مانگا آپ نے؟ اس لیے میں بیچ میں صرف اتنا ہی تاکہ آپ سوئے نہیں, بس اس لیے. جو سبجیکٹ ہمارا نہیں ہوتا ہے کبھی اس میں نیند آتی ہے, مگر شوق پیدا کرو گے تو میں آف کیمرہ پھر سے ریپیٹ کروں گا, کچھ ہوگا. ٹھیک ہے, 100 روپے کے لے گئے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ 1 مہینے میں مجھے 100 روپے واپس اور 10 روپے ایکسٹرا, ہو گیا 110 روپے. یہ عام قرضہ ہے جو ہم کرتے ہیں بینک سے قرض, یہی سسٹم ہے جو کہ حرام ہے, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. کیونکہ اصول کیا ہے حرام, جو میں نے وہ کہا تھا کہ قرضہ دینے والا اگر کچھ بھی لے جائے ایکسٹرا, کچھ بھی, وہ حرام ہے, وہ ربا ہے. کس نے کھایا ربا؟ اس نے بھی, آپ نے بھی, لکھنے نے بھی. یہ ہے ڈیفینیشن. تو کلیئر کٹ یہ کیا ہے؟ ربا. دوسرا طریقہ کیا ہے, جیسے اس میں آ گیا نا قرضہ, لون لیا, کل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا, اپلائی ہو گیا نا. کون سا والا اس میں ربا تھا؟ 10 روپے. ایسی رہے, یہ کہا ہو تبھی مجھے لگے گا آپ انٹرسٹڈ ہو. تو 10 روپے اس میں تھا, تو پورا یہ لگتا ہے اس میں یہ کل قرض جر نفعا للمقرض فهو ربا, اس میں دوسری رائے نہیں ہے. اب ہم نے وہ پڑھا, چاہے ربا جو ہے, آپ کہو گے میں نے نہیں کھایا, وہ اس نے کھایا, تو میں نے وہ سمجھایا, چاہے وہ ربا کون ہو, کھانے والا ہو, دینے والا ہو, گواہ ہو, لکھنے والا ہو, یہ سارے ایکول ہیں. ہاں, اب قرآن میں آپ کو ہمیشہ, جیسے کہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران 130 میں ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تاکلوا ربا. یہاں صرف عقل و ربا آیا, عقل و ربا, مگر اس کی شرح حدیث میں ہے کہ عقل و ربا مطلب عقل و ربا نہیں ہے. عقل و ربا دیکھو لغت کے اعتبار سے کھانے والا, مگر شرح کیا ہے؟ شرح ہے کھانے والا, دینے والا, لکھنے والا. یہ پھر یہ کہا یہ سارے سیم ہیں. اب پھر کیوں ہر جگہ قرآن میں عقل و ربا آیا ہے؟ 4 ہے نا عقل و ربا, کھانے والا, دینے والا, لکھنے والا, گواہ والا. اگر یہ عقل و ربا کو ہم ہٹائیں گے, وہ کھائے گا ہی نہیں, یہ کہاں پیدا ہوں گے؟ یہ مت پیدا ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف فی الحال لفظی اس کو کہا, مگر معنی تو سارے ہیں. قرآن بہت الفاظ دیکھو کیا ہے. اگر میرے حساب سے اگر قرآن میں سارے ہوتے ہیں نا الفاظ, وزن نہیں ہوتا. میں صاف بولتا ہوں, وزن نہیں ہوتا. کیوں؟
مطلب نعوذ باللہ اگر ایسا ہوتا قرآن میں تو دوسرا کہتا ہے یہ ضرورت بھی نہیں تھا. تب میننگ نکل کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا. مطلب عجیب دیکھو انہوں نے صرف کہا یہ, کیونکہ جب لینے والا نہیں ہے یہ کہاں پیدا ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر آپ لفظی میننگ بھی لوگے نا یہی کہو کہ کھانے والا حرام, بس اگر وہ کھائے گا نہیں مسلمان ہے, کیونکہ یہ مسلمان کے لیے قرآن ہے, نان مسلم کے لیے نہیں ہے. مسلمان قرضہ والا اگر نہیں لے گا ختم ہو گیا نا سارا. نہیں سمجھے, میں یہی تو بول رہا ہوں نا. آپ کہو گے نہیں میں نے تو نہیں کھایا نا, اس نے کھایا, مگر یہ مسلمان کے لیے. آپ کو مسلم کمیونٹی میں ایسا دیکھنا ہے, اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی تھا, آج بھی ہے, چونکہ آج مکس نان مسلم سے. قرضہ کس سے لوگے؟ مسلمان سے. تو اس سے کیا کہو گے؟ وہ اکل و ربا یہ بھی فٹ ہے, ایک ہی لفظ بھی فٹ ہے. اگر وہ نہیں کھائے گا بچ گئے. نہیں سمجھ آئے؟ ہاں یہی ہے الفاظ. دیکھو کتنا سمجھ آئے, یہ کتنا خطرناک الفاظ ہیں. کوئی کہے گا نا عقل و ربا کھانے والا بل 100% صحیح ہے. اگر آپ نہیں کھاؤ گے کوئی نہیں کھائے گا پھر. ٹھیک ہے یہ سب. تو ہم نے دیکھا اس کیٹیگری میں اس حساب سے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا قرض حسنہ جو اسلام ہے, قرض حسنہ یہ ہم نہیں پڑھیں گے, یہ خود ہی ایک الگ لیکچر ہے اس کا. تو مگر ہم اس میں یہ کہیں گے وہاں پہلے والے سسٹم میں فائدہ کس کو آ رہا تھا؟ چلو حرام ہے, فائدہ کس کو آ رہا تھا؟ جو دے رہا تھا. کتنا آیا اس کو فائدہ؟ تبھی تو وہ تجارت کر رہا ہے ایسی بزنس, تو اس کو فائدہ ہو رہا ہے. اب وہ کلیئر ہو گیا سارا. اب شفٹ کریں گے دوسرے میں. دوسرا طریقہ قرضہ لینے کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا, بولا قرض حسن. ہم یہاں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, خود ایک لیکچر ہے الگ, خود آگے اگر پڑھنا ہے تو وہ پڑھیں گے. ہیں قرض حسنہ یہاں پہ جب ہم دیتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ قرض حسنہ کیسے دیتے ہیں؟ قرض حسنہ کا اگر آپ پریکٹیکل ڈیفینیشن دیکھیں, کچھ لوگ کہتے ہیں قرض حسنہ کون دیتا ہے. نہیں, سب سے زیادہ قرض حسنہ مسلمانوں میں چلتا ہے. تھیوریٹیکلی نہیں, پریکٹیکلی. دوستوں میں سب سے زیادہ جب قرضہ ہو جائے 10 روپے 20 روپے, چاہے اسکول کے دور میں 50 روپے, چاہے کون دیتا ہے؟ دوست. اس نے کیا دیا؟ اس نے فائدہ کیا لیا؟ تو یہی تو قرض حسن ہے. دوستی میں دیا, آپ سمجھ گئے, اس کو ضرورت تھی, یہی قرض حسن ہے. ایک ٹکڑا قرض, حالانکہ قرض حسنہ بڑا ہے, یہ نہیں کہ اتنا ہی قرض حسن ہے, بٹ ایک پریکٹیکل طریقہ ہے اس کو. دوستی میں, بھائی آپس میں, یہ بھائی آپ کو ہر مسلمان کے ساتھ رکھنا ہے جس کو ضرورت ہوگی, وہ الگ ہے, مگر طریقہ یہی ہے. پھر آپ احسان بھی نہیں. اب دیکھیے, دوست کو آپ نے 100 روپے مانگا گروسری کے لیے, پہلے 100 روپے مانگا, اس کو اس نے 10 روپے لیا. دوست کو آپ نے آج کہا 100 روپے دے دو, کیا وہ گروسری چاہیے, لانی تو آج گھر میں راشن نہیں ہے. تو ٹھیک ہے, اس نے 1 مہینے کے بعد آپ نے اس کو 100 روپے واپس کیا. کیا کیا؟ فائدہ کیا ہوا اس کا؟ نہیں, اس کا فائدہ ہوا نہیں, میں بتاؤں گا نا, وہی یہی سمجھنا ہے نا. کہے گا میرا کیا فائدہ ہے. مسلمان جو ہے, کیونکہ اگر آپ بزنس دیکھو گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. قرض حسنہ جو ہے اگر آپ بزنس دیکھو گے نا, اس کا کوئی فائدہ دیکھنا ہے نا, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. مگر اگر آپ قرض حسنہ کو عبادت سمجھو گے تو فائدہ ہے, تو بہت فائدہ ہے. ہاں, بزنس سے کوئی فائدہ نہیں. آپ سمجھ گئے, کیونکہ آپ کو پریکٹیکل, آپ کو اگر فائنینس سکھانا ہے تو پریکٹیکل, آپ ایموشنل نہیں ہونے چاہیے. آپ کہو گے ہاں اگر آپ بزنس دیکھو تو مت دے دو, مسلمان کو کہو گے مت دے دو, آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. بٹ اگر آپ عبادت سمجھو گے تو فائدہ ہے. اور یاد رکھنا, آپ جب دو گے کبھی ایسا نہیں جتانا, کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دیا. اس کی اگزامپل ہے سورہ نور آیت نمبر 22 میں, یہ پڑھنا جہاں پہ ہے ولا یأتل اولو الفضل منکم وسعت. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ قسم نہ کھائے جن کے پاس فضل اور پیسے ہیں ایسے دوسروں پر. کیا ہوا تھا, اس کا جو شان نزول ہے اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 4141, اس میں ہوتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایک رشتہ دار مصطح بن اثاثہ, کچھ ایسا مسئلہ ہوتا تھا سورہ نور میں اس کی بیٹی کے ساتھ, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کے ساتھ. تو اس مسئلے میں یہ بھی تھا, یہ بھی پھیلا رہا تھا اس کی بیٹی کے. ہم وہ نہیں جائیں گے, مجھے صرف. تو اب رشتہ دار اپنا, اور جس کو یہ پیسے دیتا تھا, چاہے قرض حسنہ ہو یا چاہے ایسے صدقہ ہو, کچھ بھی, دونوں, جب یہ دیتا تھا اور
اس نے کہا یہ میری بیٹی کے بارے میں پیچھے ایسے باتیں کرتا ہے یہ سب. اس نے کہا آج کے بعد میں اس کو, یہ ہماری عقل ہے, ہم یہی کریں گے نا. پھر آئی یہ آیت جس میں کہا نہیں, آپ اصل میں یہ عبادت کر رہے تھے میرے لیے, اللہ سبحانہ وتعالی, لہٰذا آپ نہیں چاہتے ہو, اسی آیت میں آپ پڑھو گے اور اس حدیث میں کہ اللہ آپ کو معاف کرے, ہاں تو پھر آپ بھی اس کو کرو معاف اور چلتے بنو, کہ آپ اس پہ احسان. اس کا مطلب ہو گیا اس نے اس کی بیٹی کے بارے میں برے الفاظ ادھر ادھر پھیلائے تھے, آپ سمجھ گئے, مگر پھر بھی اس کو کیا دینا ہے, قرضہ دینا ہے, صدقہ دینا ہے. اللہ کے لیے اس کو چھوڑنا ہے یہ سب. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت تھی, اور عبادت اللہ کے لیے ہوتی ہے, ٹرانزیکشن لوگوں کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ ٹرانزیکشن مانو گے نا تو پھر آپ مت دے دو, مسلمان ہوتے مت دے دو, کیونکہ آپ فائدہ دیکھ رہے ہو. مگر اگر آپ قرض حسنہ جو ٹرانزیکشن نہیں ہے وہ عبادت ہے تو پھر آپ کو ایسے کرنا. اس نے گالیاں بھی دی, پھر بھی آپ کو کل اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے, ہو گئی. اس کے بعد تیسری کیٹیگری وہ یہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیسے کریڈٹ کارڈ کمپنی کیا ہے. کریڈٹ کارڈ کمپنی آپ کو پھر سے کہے گی, پہلے والا اچھا سمجھ آیا, دوسرا والا سمجھ آیا, اب تیسرا والا بہت ہی اچھا ہے, ظاہر بہت اچھا ہے. کریڈٹ کارڈ بولتی ہے کمپنی, کیا چاہیے 100 روپے. الفاظ یاد رکھنا, ہر ایک الفاظ کا میننگ نکلے گا انشاءاللہ. بیٹھیے, پانی لاؤ, کیونکہ آپ ہی کو آنا ہے نا کریڈٹ کارڈ کمپنی کے پاس, اس کے لیے پانی لاؤ. عزت, کہیں پہ عزت نہیں ملی تھی آگے. پہلے والے جو آپ دیکھتے تھے تو بڑی کیا چاہیے, پیسے کتنا چاہیے, مطلب آپ ہی جھک کے رہو گے. دوسرے میں اچھا ہے, مطلب پھر بھی اگر راستے میں دیا پھر بھی چائے وائے نہیں کہو گے, یہ لو بھائی جاؤ. دوستی میں نا جو پیسے دیتے ہیں اس کو پھر کچھ نہیں کھلاؤ گے, کیونکہ راستے میں ہوتا ہے ساری باتیں, یہ سب قرض حسنہ. تیسری کیٹیگری یہ ہے, اس میں آپ جاؤ گے وہ منگائے گا سب سے پہلے پانی آپ کے لیے, مطلب عزت. ہر ایک ورڈ یاد رکھنا, میں سناؤں گا کیونکہ ہر ایک ورڈ کا میننگ ہے. پھر کیا ہوا آپ کو, وہ 100 روپے چاہیے تھا, راشن لانا تھا گھر کے لیے. تو ٹھیک ہے, آپ مجھے مہینے میں واپس کرنا, میری دکان ہے یہ, آپ مجھے مہینے میں واپس کرنا, کوئی انٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے, جب جب چاہیے آتے جانا. آپ یہ کارڈ یہ رکھو نا, مت آ جاؤ, آپ یہ کارڈ ہی رکھو, جب بھی پیسے چاہیے نکالو. پھر کیا کرنا ہے, مہینے کے اندر کہیں پہ زیادہ نہیں, مہینے کے اندر واپس رکھنا, کوئی چارج نہیں ہے. ٹھیک ہے. مجھے اب دیکھو, پھر جب آپ جاتے ہو, آپ گئے شاپنگ کے لیے, گروسری شاپنگ, پے اٹینشن, گروسری شاپنگ کے لیے کتنے روپے نکالنے ہیں, 100 روپے نکالے. دکاندار سے آپ نے 100 روپے کا آٹا گیہوں سب کچھ جو بھی لایا. دکاندار آپ کو کہہ رہا ہے بھائی اس میں 10 روپے ایکسٹرا ہے. مطلب میں نے تو 100 ہی مانگے. نہیں, مالک نے آپ کو 10 روپے اور دیے ہیں اس میں. تو کیا کرنا ہے, راشن. آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, یہ راشن کے لیے دیا ہے, مطلب پیسے نہیں نکال سکتے ہو. اس نے کہا 10 روپے اور راشن لاؤ. آپ خوش ہو جاؤ گے, یار اللہ اس کو جزا دے. میں نے پھر خیر نہیں کہا, میں نے کہا جزا دے. سمجھ آیا, مطلب 100 روپے کا راشن بہت آتا, 10 روپے ایکسٹرا دے دیے. آپ سمجھ گئے, تو 10 روپے میں اور راشن لاؤ. جب وہ آپ اس کو واپس کرو گے پیسے, کتنا دینا ہے واپس, 100 روپے. اس نے ٹوٹل آپ پہ کتنا خرچہ کیا, حساب ایزی ہے نا. اس نے 110 روپے خرچ کیا, لیتا ہے 100 ہی. ایمانداری سے بتاؤ, قرض حسنہ اچھا ہے کہ یہ ہے, یہی ہے. ہم جیسے ایسے ہی پڑھتے ہیں, ہم نے ایک دن کہا تھا صرف کھانے والا ربا ہے, یاد ہے, تو ہم صرف اچھی ہے سب. تو قرض حسنہ اللہ کا جو سسٹم ہے, ظاہری لگتا ہے یہی اچھا ہے, کیونکہ آپ ایگری کرتے ہو تبھی تو یہ کارڈ لیتے ہو. دیکھو آپ لوگ نے کارڈ لیا, کہا میں ٹائم پہ پیسے دوں گا, کوئی حرام کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایک بات بتاؤ ایمانداری سے, آپ یہ سسٹم اچھا ہے کہ اللہ نے جو سسٹم اچھا دیا, ایمانداری سے بتاؤ. ارے کر بھی رہے ہو نا پریکٹیکلی. جو بھی اس کو بولتا ہے 100 روپے واپس دینے ہیں مہینے کے اندر, تو اپنے آپ سے سوال کرو, اللہ کا یہ رکھو اور یہ مجھے نہیں ظاہری. آپ صرف اتنا بتاؤ جو کرتے ہیں. آپ لوگ ظاہری اس لیے بولتے ایموشنل ہوتے ہو, مجھے پتا ایموشنل, پڑھنے میں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو جب ایسے دماغ رکھو گے نا, آپ کو زیادہ یقین ہوگا پھر اللہ اور اس کے رسول کے کلام پر زیادہ ہوگا. اب جب آپ بند رکھو گے, ڈرتے ہو, کیونکہ ہماری نیت اچھی, ہم سیکھنا چاہتے ہیں. غلطی ہو سکتی ہے کبھی, میں نہیں کہتا ہوں, اور میں نے خود ایسے ہی پڑھا قرآن کو, میں سوچتا تھا نہیں ایسے کیوں ہے,
लिहाजा अब ईमानदारी से कहो, जिस मुसलमान भाई के पास ये क्रेडिट कार्ड है उसी को बताओ ईमानदारी से अच्छा क्या है, कर्ज हसना की है। हाँ, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो सिस्टम रखा है उससे अच्छा अभी क्या लग रहा है जिस भाई के पास क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि वो कहेगा भाई उसको 100 रुपये मांगते हैं दोस्त को, वो 100 ही वापस लेता है। यहाँ पे पानी भी मंगाता है, याद रखना, पानी भी मंगाता है, इज्जत देता है, पानी मंगाता है, और 100 रुपये जब खर्च किए 110 देता है, कहता है 100 ही वापस करो। मगर ये कोई आपको नहीं कहेगा भाई कर्ज हंसना ज्यादा अच्छा है, सिर्फ थ्योरेटिकली। हकीकत में अभी तक पता चला क्रेडिट कार्ड सिस्टम बेस्ट है, और वो इस्तेमाल करते हैं, मगर मुंह से नहीं कहेंगे बेस्ट है, क्योंकि वो मानते हैं हलाल है, वो दूसरी बात है। अभी तक ठीक लग रहा है ना ये सब। अब देखो, अब कहोगे, अब हम पहले अक्ल इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम ये, जिसने ये दुकान खोली है आप उसको बताना, वो हम बताएंगे बाद में, पहुंचेंगे हर जगह, पहले अक्ल इस्तेमाल करो, वो क्यों दे रहा है आपको, और उसकी दुकान खुली है, वो कर्ज हंसना दोस्त नहीं है, मतलब उसकी दुकान है, मतलब उसका बिजनेस है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सारा देखेंगे, एक एक चीज ऑथेंटिक सोर्स से, उनके बैलेंस शीट से देखेंगे मेरे पास है। ठीक है, मुझे बताओ, अब तीनों, अब अक्ल लड़ाओ कोई भी, मुझे बताओ ये क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी दुकान है ना, बिजनेस, उसको फायदा कैसे आ रहा है। तो हमें शक हो रहा है, पता नहीं, या तो सिर्फ जो फिर महीने में नहीं करेगा उसको लेता है, उसी से फायदा। तो अगर आप चालाक हो, जो हर एक मुसलमान चालाक क्रेडिट कार्ड वाला लगता है, उसको मुसलमान लोगों को लगता है हम इतने चालाक हैं, हम कभी इंटरेस्ट देंगे नहीं, उससे पहले कुछ भी करेंगे पैसे वापस करेंगे, वो बहुत चालाक है मुसलमान, क्रेडिट कार्ड वाले मुसलमान। मैं हर एक मुसलमान क्रेडिट कार्ड वाले बहुत चालाक है, वो कहते हैं कुछ भी हो जाए, यानी कि वो एग्री करते हैं कर्ज हंसने से अच्छा है, क्योंकि वो तो इंटरेस्ट नहीं दे रहे ना, दो से उधार मांगेंगे, यहां देंगे, मगर ऐसे। अच्छा, वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा गया था, जो 10 रुपए कर्ज देने वाले ने दिया, वो हराम है। क्यों? क्योंकि रिबा की डेफिनेशन क्या है? कर्ज देने वाला अगर कुछ और फायदा कमा रहा है वो हराम है। यहां कर्ज देने वाला फायदा नहीं, अपना नुकसान करता है, 10 रुपए आपको देता है, लिहाजा गारंटी, कैशबैक उसको हम कहते हैं, कैशबैक पर जो भी है वो हलाल है। लगाना यही मैं कैटेगरी में, सिर्फ हम स्टेप बाय स्टेप, तो यही रिबा नहीं है, क्योंकि रिबा है अगर ये देता, यहां उल्टा किसने दिया? अब जब ऐसे शख्स आपको पैसे एक्स्ट्रा देता है, शक तो होगा। तो मैंने ये सोचा चलो ये तो अच्छा है, दयालु है, मगर इसको अगर ये 100 रुपये ही वापस लेता मैं मानता, ये तो मुझे 110 दे रहा है, हर बार कुछ ना कुछ देता रहता है। ठीक है, तो फिर मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा। पहले मैं वही बताऊंगा कंक्लूजन। इतना तो हमें गारंटी है ये कुछ फंसा रहा है, हालांकि ज़ाहिरी अच्छा है, इसका कुछ नीयत खराब है। किसकी नीयत खराब है? क्रेडिट कार्ड कंपनी की। क्रेडिट कार्ड कंपनी की नीयत खराब है, इसमें किसी को शक नहीं है। अभी नीयत खराब नहीं है, आगे कुछ करने वाला है, तभी फंसा रहा है। हम मुसलमान क्रेडिट कार्ड वालों को, मुसलमान क्रेडिट कार्ड वालों को लग रहा है मैं तो नहीं फंसूंगा, उसको लगता है, मगर इसका टारगेट है। अब ये सिस्टम क्या है, मैं उसका एक मिसाल देता हूँ। एक मछली वाला मछली पकड़ने जाता है, वो लेता है फिशिंग रॉड, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, फिशिंग रॉड और एक कांटा, और उसमें एक बेट डालता है। बेट को क्या बोलते हैं? चारा डालता है। अच्छी तरह समझना, सारा यही खेल है। इसने चारा डाला, किस में? कांटे में। यहाँ बहुत अच्छा चारा डाला, अर्थ वॉर्म्स उनको फेवरेट है, उन्होंने वो डाला। अर्थ वॉर्म को क्या बोलते हैं? नहीं, अब ये टफ लग रहा है, बेट बोलेंगे फिर अपना, क्योंकि वेट चेंज होता है मिजाज के हिसाब से। तो इसने बेट डाला और ये बेट पानी में डाला। मुझे बताओ, जो फिश आ रही है उसको लगता है ये दयालु है? उसको लग रहा है आज वो फिर से आएगा, उसको स्मेल आती है पहले ही खाने की, अच्छी टेस्टी लजीज, वो जाता है खाता है।
खा के उसको लगता है यहाँ खतरा भी है, इंटरेस्ट मत देना पड़ेगा, इंटरेस्ट मत देना पड़ेगा। अगर देना पकड़ हो गया इंटरेस्ट, मैंने आपको खाया। मगर ये मुसलमान फिश है ये बोलते हैं मैं तो नहीं मानूंगा, मैं तो खतरनाक हूँ। ये जाता है, इसको आहिस्ता आहिस्ता खाता है। जब खाया भाग गई, आप समझ गए। तो ये कहता है फिर से आएगा कल, फिर से करूँगा। मुझे बताओ उसको क्या लगता है फिश को? मैं स्मार्ट हूँ, इसने मुझे खाना खिलाया, हाँ खतरनाक लग रहा है आगे, बट मैं चालाक हूँ, मैं तो इसमें नहीं पकड़ूंगा, यानी कि इंटरेस्ट नहीं दूंगा। इसमें पकड़ने का मकसद है इंटरेस्ट, चारा खाने का मतलब है इंटरेस्ट के बगैर। उसको लगता है ये दयालु है, मगर आगे वो ऐसे पानी पे ऐसे देख रहा है कब फंसेगी ये, कब। उसका एक ही टारगेट है, उसका बेट का हिसाब नहीं है, उसका सिर्फ दिमाग में यही है कि इसको मैं कब पकड़ूं। पहले से ही इसको पहले से ही पता है मैं कब पकड़ूं। कब पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा, सोचो। उसने खाया गया, ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी फ़ायदा कमा रही है, इंटरेस्ट है। ये जब उसको पकड़ेगा, अब मुझे बताओ, अब मुसलमान भाई क्रेडिट कार्ड वाला ये बोलता है मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो पकड़ में नहीं आऊँगा। अब बताओ सच, ईमानदारी से, ये फिश आप हो, ये फिश आप हो, आपकी फैमिली, आपके बच्चे हो, आप अपने बच्चों को रेकमेंड करोगे ये खाने जाओ? सच बताओ, क्यों नहीं? खुद उठाएगा रिस्क, अपने छोटे बच्चों को कहेगा बेटा जाओ जाओ, कभी नहीं, वो भूखे मर जाओ कोई बात नहीं, मगर खुद नहीं जाना, या तो मैं खुद जाऊंगा लाऊंगा, मगर आप नहीं जाना। क्रेडिट कार्ड मुसलमान भाई क्या एनकरेज करता है अपने बच्चों को? आप भी लाओ, फ्यूचर में बाबा को था क्रेडिट कार्ड, आप भी लाओ। अरे आपको नहीं पता है कौन सी फिश कहेगी दूसरे अपने फिश बच्चों को ये लाओ। यही है गेम सर। अब यहां से अभी साबित नहीं हुआ हराम कहाँ है, मैंने सिर्फ क्रेडिट कार्ड समझाया, मैंने कहीं नहीं कहा, और लॉजिकली कहा खतरा बहुत है, मगर हराम नहीं कहा मैंने। अभी हमें हराम नजर नहीं आ रहा है कुछ अभी, मगर खतरा बहुत है। यह भी साबित हुआ मुसलमान क्रेडिट कार्ड वाला अपने फैमिली को कहेगा दूर रहो, हैं? हराम नहीं है, खाओ खाना, मगर दूर रहो, कुछ खतरा है। क्योंकि वो ऊपर से ऐसे देख रहा है कब पकड़ूंगा कब, उसका काम ही है, उसको वो चारा नहीं, वो 10 रुपए नहीं खिलाना है, उसका काम ही है। शाम को अपने आयाल को वही मछलियाँ गाड़ियाँ लाता है, अगर बड़ा होगा सब कुछ, उसका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है फिश वाले का। एक तो कुछ बेचता है, घर में खर्च करता है, खाता है हेल्दी फूड, सब कुछ वो ऐश करता है, थोड़ा सा टुकड़ा उसको देता है, हालांकि उस टुकड़े से उसको दिन भर, फिश को नहीं, इसलिए तो दिन भर खाती है, एक टाइम पे आती है खाने के लिए, इसका मतलब उसको ऑलरेडी खाना भी था। बहरहाल हम आएंगे वापस इस पर। इतना क्लियर हुआ? मैंने सोचा था 1-2 पढ़ाऊंगा मैं, फिर मैंने सोचा ना, हम एक ही पढ़ेंगे इसको। तो अभी है टाइम, कितना टाइम हुआ हमें पढ़ते ही देखो इसमें। अच्छा अभी आपके पास टाइम है, हाँ। तो मैं तब तक आगे नहीं पढ़ूंगा जब तक मैं आपके चेहरों से कंटिन्यू नहीं देखूंगा एक्टिव और ये हूँ, ठीक है? अब देखो, हर मछली की एक ही ज़रूरत है, हर मछली की, वो है खाना। पे अटेंशन, मैं इसलिए स्टॉप करता हूँ, आप निकल का मतलब इंटरेस्ट हो, जरूरी नहीं आप सही कहो मत, इंटरेस्ट हो, वो है खाना। हर मछली की क्या ज़रूरत है? खाना, मत है और कुछ, हाँ। मगर इसलिए उसको बेट उस हिसाब से मिलता है कि जो है खाएगी, चाहे खाना ही डालना है बस। मैंने कहा एग्जैक्ट 100% यही है क्रेडिट कार्ड, मगर हर इंसान की ज़रूरत अलग अलग है। तो यहाँ जो हमें क्रेडिट कार्ड कंपनी क्या डालती है, क्या बोलते हैं? नहीं, वो कांटा, चलो कांटा बताएंगे। जो क्रेडिट कार्ड कंपनी लोगों को कांटा डालती है ना, उसको हर शख्स को कांटे उसके चारे के हिसाब से देना है, ये याद रखना। चारा अलग अलग है, बेट अलग अलग डालनी है। क्यों? इसीलिए एग्जैक्ट यही किया क्रेडिट कार्ड कंपनी ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आप क्या करते हो? और मैं ज़्यादा ट्रैवल करता रहता हूँ और बाहर जाना, दूसरे स्टेट में होटल में रहना, ये सब। तो उन्होंने एक कार्ड बनाया, उसको कहते हैं ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स। क्या बोलते हैं? ट्रैवल क्रेडिट कार्ड्स। उसमें आपको डिस्काउंट मिलेगा होटल में,
اس کو آپ کو ٹریول میں بھی بینیفٹ ملے گا, کبھی کمپلیمنٹری ٹکٹ ملے گی, آپ کو کہ واو میں دہلی گیا فری کریڈٹ کارڈ سے. ایئرپورٹ لاؤنج ایکسیس, ایئرپورٹ میں ویٹ کرنا ہے مشکل ہوتا ہے, بھوک لگی وہاں ایک اسپیشل لاؤنج ہے, جاؤ کھانا کھاؤ فری. یہ ہے ٹریول کریڈٹ کارڈ. اب آپ ٹریول کرتے ہی نہیں ہو. یہ دوسرا شخص ہے, یہ کہتا ہے یار میں اپنے ایریا میں رہتا ہوں مگر زیادہ گاڑی چلانی پڑتی ہے, ہیں. تو کسی نے کہا آپ فیول کریڈٹ کارڈ کیوں نہیں لاتے ہو؟ کیوں؟ ارے یار فری میں ایک تو پیسے, دوسرا استعمال پیسے کرتے کرتے 100 روپے لوگے 100 روپے واپس دینا ہے, انٹرسٹ کچھ بھی نہیں ہے, بدلے میں وہ 10 روپے والا راشن ہے نا, وہ بیٹ ہے. بولا آپ کو فیول میں ڈسکاؤنٹ ملے گا, آپ جاؤ گے فیول ڈالو گے 1 لیٹر کتنے میں؟ 100, آپ کو 80 ہی دینا ہے. ایش ہی ایش ہے. یہ لو فیول کریڈٹ کارڈ, ڈیزل میں ڈسکاؤنٹ, یہ سب وہ کمپنی دے گی کارڈ. وہ کہتا ہے میں تو باہر نہیں جاتا ہوں, مجھے یہ والا بیٹ چاہیے, اس کو یہ والا بیٹ دے دو. ہو گیا, یہ کمپنی ڈیسائیڈ کرتی ہے. پھر اس نے کہا تیسرے نے, نہ تو وہ باہر جاتا ہے نہ اس کے پاس گاڑی ہے, عورت ہے باقی چیزیں. بولا کیا شاپنگ بہت کرتے ہیں, کیوں؟ دے دو لائف سٹائل کریڈٹ کارڈ. یہ کریڈٹ کارڈ موجود ہے, میرے پاس پہلا والا ہے. یہ آپ کہو گے اس کا مطلب لاسٹ میں حلال ہے, وہ دوسری بات ہے, اس کے بارے میں مجھے پوچھنا آپ نے کیوں رکھا. اگر یہ اصل میں یہ دوسری بات ہے, میں بتاؤں گا. میں نہیں چاہتا ہوں کوئی پھر یہ کہے کہ یہ اتنا پڑھا رہا تھا, اس کے پاس تھا, وہ اس نے بتایا نہیں تھا یہ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو لائف سٹائل کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ شاپنگ کرنی ہے جاؤ کرو. امیزون پہ شاپنگ 10% ڈسکاؤنٹ آن دس کارڈ. منترا پہ شاپنگ ڈسکاؤنٹ کریڈٹ کارڈ. شاپنگ والوں کے لیے, عورتوں کے لیے, یہ سب جو زیادہ شاپنگ کریں. اچھا مووی ووی دیکھنی ہے, انٹرٹینمنٹ کچھ کرنا ہے, ڈسکاؤنٹ. شام کو کھانے جانا ہے باہر, ڈائننگ, ڈسکاؤنٹ. تو ایسے کارڈز ہیں, ٹریول کریڈٹ کارڈ, فیول کریڈٹ کارڈ. یہ بتاؤ یہ کارڈ کیا ہے, اب آپ بتاؤ. ہاں نہیں کانٹا نہیں, بیٹ, چارہ. یہ چارہ ہے. کس کو کون سا انسان کو چارہ چاہیے, وہ چارہ ہے. مچھلی کو ایک ہی چارہ ہے وہاں, یہاں پہ الگ الگ چارہ ہے. تو ہے, تو یہ والا پہلا والا ہے. خیر چھوڑو, چلو آگے. اب چارہ مچھلی کو ہم جب ڈالتے ہیں تو پکڑنے والا کیسے کہاں ہوتا ہے؟ ویری گڈ, وہ یہی مجھے سننا تھا. وہ دیکھتا رہتا ہے ایسے. آپ کو لگتا ہے وہ ایسے رکھے گا خود جائے گا؟ نہیں, ایسے دیکھے گا, جو ہی آئے گی ایسے نظر, ایسے. سیم کریڈٹ کارڈ کمپنی آپ پہ ایسے نظر رکھتی ہے پورا. جس دن آپ کچھ کرو گے, دکاندار کے پاس گئے, اس کو آپ پہ نظر ہے, آپ جا رہے ہو, آپ آ رہے ہو. ہیں کیسے؟ اس کو ہم کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ سکور. کیا بولتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ سکور. ہر ایک کریڈٹ کارڈ والے کے پاس دنیا میں جس نے بھی ادھار لیا, اب یہ پہلے یہ سیکھیں گے کریڈٹ کارڈ سکور. یہ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے, وہ میں ابھی ایک کاپی دوں گا. یہ سرٹیفکیٹ ہوگی. جس نے بھی یہ چارہ سسٹم سے اسٹارٹ کیا, کریڈٹ کارڈ لیا, ان کو ایک سرٹیفکیٹ بنے گی. یا جس نے بھی بینک سے ادھار لیا دنیا میں کہیں پہ بھی, ہندوستان میں کہیں پہ بھی آپ نے قرضہ لیا, کہیں پہ بھی, اس سے نہیں کہیں سے بھی, اس بینک سے, اس شخص سے, اس نان مسلم سے لیا, یہ آپ کو ملے گا.